ایک اعلان سماعت فرمائیں. کل بعد نماز ظہر جرسی سٹی میں سالانہ 5واں جلوس محرم الحرام کا منعقد ہو رہا ہے. اس میں آپ حضرات کی شرکت کی توقع ہے. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدیہ حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اگر رحمت ہو تو یہ جوان تھوڑا سامنے آ جائے. ڈسٹنس مینٹین رکھیں مگر سامنے آ جائے. یہ گیپ فل کر دیں. قریب آ جائے. سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، آج جوانان علی اکبر علیہ السلام کے زیر اہتمام مسجد علی نیو جرسی میں جو 32ویں شب بیداری کی مجلس امام حسین
علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس مجلس کے بانیان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ بانیان مسجد کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کریم جو حیات ہیں اللہ انہیں زندہ و سلامت رکھے، جو چلے گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ حضار محترم کے لیے دعا کرتا ہوں، عزاداران سید الشہداء جو اس وقت تشریف فرما ہے اس ہال میں یا دوسرے ہال میں مسجد میں، بیویاں جو یہاں موجود ہیں، آن لائن جو دیکھ سن رہے ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو اس مجلس میں شرکت پر اجر و جزا اور ثواب کثیر عنایت فرمائے۔ ایک سسٹر ہے نرجس رضا اور برادر ماجد موسوی علیل ہیں، اللہ کریم ان کو بھی اور دیگر بھی جو ہماری کمیونٹی میں علیل ہیں، اللہ ان سب کو شفاء کلی مرحمت فرمائے۔ ہم سب کے گناہ معاف ہوں، ہم سب کے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ آپ عزاداران حسین کے رزق و مال اہل و عیال میں اللہ برکت عطا فرمائے، کرونا وائرس کا خاتمہ ہو، آپ سب کی زندگیوں میں ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، خاتمہ علی الخیر ہو۔ جو داخلی اور خارجی سازشیں عزاداری کے انسٹیٹیوٹ یا تشیع کے مذہب کے خلاف ہو رہی ہیں، اللہ ان سازشوں کو ناکام فرمائے اور سازشیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، حج و عمرہ و زیارات کے راستے کشادہ ہو جائیں، جمعہ و جماعت کی رونقیں بحال ہو جائیں، مراکز و مساجد و مدارس محافل و مجالس کی رونقیں بحال ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو امام زمانہ کے ساتھیوں میں شمار فرمائے، ہماری نسلوں میں کوئی دشمن علی یا دشمن عزا پیدا نہ ہو۔ ہم سب کو اللہ مقصد ادا کو سمجھ کر نمازی بننے، قاری قرآن بننے، متقی زاہد اور پرہیزگار بننے، یزید اور یزید کے افعال سے نفرت کرنے والے قرار دے۔ آج کی مجلس اگرچہ میں عنوان کچھ اور سوچا تھا، مگر ابھی جب میں یہاں آ گیا تو لائبریری میں کچھ میرے احباب نے ذکر کیا کہ جو ابھی حال میں سازشیں پاکستان میں شروع ہو رہی ہیں، ذرا ان کا بھی جواب دے دیں۔ تو گویا آج مختلف چیزیں میں جلدی بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا، یہ حال ہی میں جو ایک مولویوں کا اجتماع ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شرعی عدالت میں جا کر شیعان علی کی جو اذان ہے اس میں جو شہادت خالصہ کا تذکرہ ہے اس کو بند کروائیں گے، اور بند کروانے کی بھونڈی وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ کلمہ دہشت گردی ہے۔ ویسے تو خیر اس پر مجنون بھی مجانین بھی ہنس پڑے ہیں ان کی اس حرکت کے اوپر کہ یہ کلمہ دہشت گردی ہے۔ خیر اندر بغض جب بھرا ہوا ہو، جب اندر سے لعنت برس رہی ہو، اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے ذرا اس پر میں ڈیٹیل سے تو انشاءاللہ پورا عشرہ پڑھ سکتا ہوں، پورا عشرہ 10 مجالس میں اسی پہ پڑھ سکتا ہوں، مگر آج میں ایک دو جملے جلدی عرض کروں۔ قرآن مجید نے باقاعدہ اعلان فرمایا ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں 55ویں آیت میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما کلمہ حاصر ہے، لاک ہے، یہ اپنوں کو نکلنے نہیں دیتا، غیروں کو آنے نہیں دیتا۔ انما یرید اللہ میں جب چادر پکڑ کے زوجہ با صفا ام سلمہ آنے لگی تو حضور نے فرمایا انک علی الخیر ولست منہم، بی بی تو ہے تو خیر پہ، ان پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ انما کا کمال ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما
مریم میں تیرے رب کی طرف سے پیغامچی بن کے آیا ہوں، یعنی مجھ جبریل کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، میں ہی آؤں گا صرف۔ یہ منحصر کرتا ہے، لیمیٹڈ کر دیتا ہے افراد کو کہ بھرتی نہ کی جائے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، فرما دیجئے میرے حبیب کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی جن نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں۔ ہاں تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے، یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے حیوان میں اور انسان میں فرق یہ ہے، حیوان انسان ہی کی طرح کھاتا پیتا ہے، تولید نسل رہتا سہتا ہے، مگر مابہ الامتیاز انسان کی عقل ہے۔ حیوان میں شعور نہیں، انسان میں شعور ہے۔ جو جتنا انسان شعور کی وجہ سے حیوان سے بلند ہے، اتنا ہمارا نبی وحی کی وجہ سے عام انسان سے بلند ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرماتے چلیں، یہ انما جب سمجھ میں آ گیا کہ غیر کو آنے نہیں دیتا، اپنے کو جانے نہیں دیتا، ادوات حصر میں سے ہے، کلمت الحصر ہے، منحصر کرتا ہے۔ فارسی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے اینست و جز این نیست، یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ ہے فارسی میں۔ ہمارے لکھنؤ والے ترجمہ کرتے ہیں بس یہی ہے، یہ لکھنؤ والوں کا ترجمہ ہے۔ ہمارے پاکستان والے ترجمہ کرتے ہیں صرف یہی ہے، صرف بس اینس جز اینیس کا ترجمہ یہ ہوا، انما ولیکم اللہ، بس صرف یہ خاص چیز ہے، حصر ہے، منحصر ہے ولایت، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور تمہارے ولی اللہ کے رسول ہے، والذین آمنوا الذین، وہ مومن تمہارے ولی ہیں جو ماضی میں مومن تھے، یعنی کنورٹڈ نہیں ہے۔ کنورٹڈ غلام بن سکتا ہے، امام نہیں بن سکتا۔ توجہ رہے، امام کی شرط ہے کہ بائی برتھ مومن ہو، فار ایور مومن ہو، فرام ایور مومن ہو، یہ ہے امامت کی شرط۔ یہ ولی ہیں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ مومن آمن الذین، وہ جو پاسٹ کے آمن ماضی کا صیغہ ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ حال میں نماز قائم کرتے ہیں اور استقبال میں نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ حال میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور استقبال میں بھی زکوٰۃ دیں گے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حال میں دیں گے کہ وہ رکوع بھی کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے۔ اگر امت یہ کرے تو نماز باطل ہے، علی کرے تو سند ولایت۔ سلامت رہے ڈاکٹر صاحب۔ بے شک اللہ ولی تمہارا، رسول ولی تمہارے، اور وہ ولی ایمان والے کہ جو پاسٹ کے مومن ہیں، پریزنٹ اور فیوچر کے نماز پڑھنے والے ہیں، ادا کرنے والے، پریزنٹ اور فیوچر کے زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور زکوٰۃ اس حال میں دینے والے ہیں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب آپ ایمان سے بتائیے، زکوٰۃ دینے والے تو ایک تھے، نمازی تو ایک تھے، وہ میرے مولا علی تھے، انہی کی شان میں یہ آیت آئی ہے، تو یہاں جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، مبالغہ میں جانے والے تو 2 بچے تھے، صیغہ جمع کا کیوں ہے؟ عورت ایک تھی، صیغہ جمع کا کیوں ہے؟ نفس رسول ایک تھا، صیغہ جمع کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے کلنا محمد کے مصداق۔ قریب ہو رہا ہوں، ابھی میں نے سنا، کسی میرے برادر عزیز نے لائبریری میں مجھے وہ سنایا، یعنی وہ کسی اور کو سنا رہے تھے مگر میں نے بھی سن لیا کہ وہ حضرت صاحب کوئی ہیں ان کے خبیثوں کے،
وہ ہم سے ثبوت مانگ رہے ہیں. بھیا ثبوت تم مانگ رہے ہو کتابوں سے، ہم ثبوت دیتے ہیں کتاب خدا سے. تم تو یہ کہتے ہو نا، تمہارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں نا حسبنا کتاب اللہ. تم تو کتاب کافی والے ہو نا، تو جو کافی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ علی ولی ہے اور علی کے 11 بیٹے ولی. مولانا فرما دیا آپ نے، ولایت میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے زیارت پہ ایران جائے، تو ایرانیوں نے ہر گھر پہ لکھا ہوا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی. علی کی ولایت اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں آ گیا عذاب سے بچ گیا. قرآن تو یہ بھی کہتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم نے دعا کی، بارے دین تو نے منسوخ کر دیا ہے مجھ سے، اب یہ ایک احسان کر کہ میرے لیے سچی زبان آخرین میں کسی کو قرار دے دے. اللہ نے جواب دیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. تم نے تو صرف اپنے لیے مانگا ہے، ہم ہر نبی کا اسپوک پرسن علی ابن ابی طالب کو بنا دیں. بھیا اس کے نام سے کیسے اذان باطل ہوگی جو ہر نبی کا اسپوک پرسن ہو؟ بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں جو لسان اللہ ہو. حضور فرماتے جب میں شب معراج میں گیا، ان اللہ تکلمنی فی لیلۃ المعراج بلہجۃ علی ابن ابی طالب. جب میں معراج میں گیا تو جس لہجے میں اللہ نے مجھ سے بات کی وہ لہجہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا تھا. اس لیے قرآن میں رہنے دو، تاکہ قرآن میں بھی رہنے دو، اذان میں بھی رہنے دو، تاکہ پتہ چلے یہ اذان ابلیسیوں کی نہیں ہے، اللہ والوں کی اذان ہے، منافقوں کی اذان نہیں ہے. قرآن میں یہ لکھا ہے علی ولی ہے، قرآن میں لکھا ہے علی لسان الانبیاء ہے. اور یہ تو شیعہ سنی سب مانتے ہیں نا، کسی کو اس میں تو بالکل ذرا برابر بھی شک نہیں کہ علی لسان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی حجت اللہ ہے، علی بقیت اللہ ہے، علی آیت اللہ ہے. اس میں تو کسی کو شک نہیں نا، یہ تو سب مانتے ہیں نا. علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ، علی عین اللہ، علی ید اللہ، علی جنب اللہ، علی نفس اللہ، علی حجت اللہ، علی بقیت اللہ، علی آیت اللہ. اب آپ ایمان سے بتائیں، اگر کوئی صاحب جو کنورٹڈ ہوں ان کی ول کو اذان میں شامل کر رہے ہیں، 1400 سال سے آپ اذان دے رہے ہیں، آپ اس اذان کو باطل نہیں سمجھتے؟ اور جس علی کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کم از کم 600 مرتبہ کیا ہے، اس کا نام اذان میں آ جائے تو باطل کیسے ہو جائے گی؟ اور اذان ہے اعلان. اذان کا ترجمہ ہوتا ہے اعلان، اناؤنسمنٹ. وَأَعْلَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. یہ اعلان ہے کہ اللہ بری ہے من المشرکین. کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، سرکار یہ بتائیے لماذا ذکر اللہ اسم جدک علی فی القرآن، آپ کے جد علی کا نام
क्यों कुरान में अल्लाह ने नहीं लिखा, नहीं रखा? ये कह रहे हैं कि शिया अपनी किताबों से सबूत लाए, मैं इनकी किताब से सबूत ला रहा। ये मुल्ला जलालुद्दीन सियूती ने लिखा है इसे। वो लिखते हैं कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आपके जद अली का नाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र क्यों नहीं किया? आपने फरमाया है तो सही, ला तअलमूना, तुम्हें इल्म नहीं है। कहां पर है? अमा क़राअता हाज़िल आया फिल कुरान, सूरह तौबा की आयत नहीं पढ़ी? व अज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिही इला अन्नास यौमल हज्जिल अकबर, ये नहीं पढ़ी? कि सरकार पढ़ी तो है, इसमें आपके जद का क्या नाम है, कहाँ नाम है? आपने फरमाया अली इब्न हुसैन ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सय्यदुस साबिरीन ने फरमाया, सय्यदुस साजिदीन ने फरमाया, आदम आले मोहम्मद ने फरमाया, नूह अहले बैत ने फरमाया, रावी करबला ने फरमाया, मरकज़ हिफाज़त नस्ल पैगंबर चौथे इमाम ने फरमाया फ़अज़ानुन इस्मो अली इब्न अबी तालिब, अज़ान खुद मेरे जद अली का नाम है। आज के बाद ना पूछना कि अज़ान में अली है या नहीं, अज़ान ही अली है, अली ही अज़ान है। तो आप हजरात ये अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमाते चले, मेमोरीज में अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब ये मंजिल और ऊंची चली है। अब ये नहीं पूछना अज़ान में अली है या नहीं, अज़ान ही अली है, अली ही अज़ान है। और खुदा की कसम एक जुमला याद रख लीजिए, पहली अज़ान जो कही इस्लाम की खाना काबा में, वो भी सुन ले किसने कही? वअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, वह पहली अज़ान जो कही वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कही। कोई समझ में आ रही है बात? पहली अज़ान कहने वाले का नाम है अली। अज़ानन जामिअन, पहली अज़ान जामिअ अज़ान फरमाई, जामिअ अज़ान फरमाई। अच्छा, अभी यहाँ पर शिया स्कूल ऑफ थॉट में और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट दोनों का मैं अर्ज कर दूँ। सुन्नी को तो बता दिया, एक किताब को बता दी मैंने। ये देख लीजिए कि बाज़ बल्कि अक्सर तकरीबन जुल बल कुल जो तौज़ीउल मसाइल है, रिसाला है, अमलिया है, हमारे मराजिअ ने लिखा है, बीबी आयतुल्लाह उज़्मा नाइब इमाम मरजे तक़लीद हमारे बुजुर्ग सैयद सईद अल हकीम अत्तबातबाई कल इंतकाल फरमा गया, अल्लाह उनके दर्जात को भी मुताली फरमाए। और तमाम मराजे तो दुनिया से गए हैं, अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो हयात है अल्लाह उनकी जिंदगियां दराज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें उनके रास्ते पर तकलीद के जरिए चलने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे मराजे ने लिखा कि अज़ान में अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फासिल, ये जो मौला अली की विलायत है, सब के सब ने लिखा कि ये जुज़-ए अज़ान नहीं है। ये हम जो कहते हैं जुज़-ए अज़ान समझ के नहीं कहते, बल्कि हमें इजाजत है हम तबर्रुकन तयम्मुनन क़स्द रजाए मतलूबियत से क़ुर्बतन इलल्लाह इसे कहते हैं। बिल्कुल हमारा भी यही स्कूल ऑफ थॉट है शियों का कि हम इस अज़ान को, अज़ान में शहादत सालिसा को जुज़ समझकर नहीं कहते, हम जुज़ नहीं समझते। अच्छा, मैं अब एक ऐसा जवाब दूंगा कि आप इंशाल्लाह सारी जिंदगी याद रखेंगे। एक हजरत साहब बैठे थे कहीं, उन्होंने कहा फिर तो आप हार गए ना साईं, फिर तो साईं आप हार गए कि जब जुज़ ही नहीं है। मैंने कहा भाई आप समझे नहीं है, अली का नाम जुज़ अज़ान नहीं मगर अली खुद कुल्ले ईमान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भैया अज़ान तो जुज़ है ईमान का, और कुल्ले ईमान का नाम अली इब्न अबी तालिब है। बरज़ल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले, खंदक में कहा कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के
یہ کنٹروورسی بھی آپ کے اذہان عالیہ میں دیکھیے، جہاں ہے وہاں ہم ضرور پڑھیں گے، جہاں اتھورائزڈ ہے، جہاں نہیں ہے وہاں بالکل نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے ہمارے مراجع سارے کے سارے، کوئی مرجع ہمارا ایسا نہیں۔ نجف میں دیکھ لیں، کربلا میں دیکھ لیں، حلہ میں دیکھ لیں، کاظمین میں دیکھ لیں، آپ سامرہ میں چلے جائیں، نجف اشرف میں چلے جائیں، آپ قم چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، شام چلے جائیں، جہاں جہاں دنیا میں، لبنان چلے جائیں، شیعوں کی جہاں جہاں اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اس میں مولا علی کا نام ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایک قاعدہ لطف ہے، آج سمجھ لیجئے، یہ جب ہم اجتہاد کرتے اور پڑھاتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں قاعدہ لطف ہے ہمارے مذہب میں، لطفاً امام زمانہ پہ واجب ہے، اگر سارے مجتہد کسی ایشو پہ غلط ہو جائیں تو ان پر واجب ہے کہ کسی ایک کو آ کر فزیکلی بتا دے طریقے سے کہ تم سارے لوگ اس ایشو میں غلط جا رہے ہو۔ امام زمانہ کا 1400 سالوں میں 1200 سال سے تو امام زمانہ ہے، 1000 سال پلس کے تو امام زمانہ ہے، یہ 1000 سال پلس میں امام زمانہ کا کسی مجتہد کے ہاں خواب میں بھی نہ آنا، فزیکل کو تو چھوڑ دے، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر شیعہ مذہب میں یہ جائز نہ ہوتا تو زمانے کا امام ضرور آ کر بتا دیتا۔ امام اس پر راضی ہے، اس لیے اب تو یہ شعار مذہب شیعہ بن چکا ہے، ہم کبھی ترک نہیں کریں۔ یہ ایک ایشو آلموسٹ ریزالو ہو گیا۔ یہ بھی سن لیجئے کہ دیکھیے اللہ نے ہمارے مولا کو نام ایسا دیا ہے، جب مولا دنیا میں آئے تو ان کے بابا نے 4 مصرے کہے، اور اللہ نے بھی آگے سے جواب میں 4 مصرعیں فرمائے۔ آپ آج کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ تو وہاں سے سب کچھ پتہ چل گیا جب پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی بین لنا فی امرک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی، اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب، اے چاند کو چمکانے والے میرے رب، تیرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو بتا، حکم دے، میں اس کا نام کیا رکھوں۔ بھیا اگر بت پرست تھا تو حبل سے پوچھتا، لات سے پوچھتا، منات سے پوچھتا، یہ اللہ سے اوپینین کیوں مانگ رہا؟ جواب قدرت آیا، خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی فاسمہ من شامخ علی علی اشتق من علی، تم دونوں کو، فاطمہ بنت اسد کو اور اے ابو طالب تم دونوں کو ہم نے خاص قرار دے دیا ہے ایک ایسے بچے سے جس کی نسل قیامت تک چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سادات کرام کی افزائش کی ضمانت دے رہا ہے۔ اب سادات سے جو جیلسی کر رہا ہے وہ اللہ سے حسد کر رہا ہے، سادات سے حسد نہیں کر رہا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں بھی قرآن نے گارنٹی دی ہے کہ ان کی کثرت سے اولاد ہوگی۔ وہ کوثر پینے والے اصل مرکز کوثر کو سمجھنے سے قاصر۔ اللہ نے آواز دی، خصصتما بالولد الزکی، تمہارا بیٹا الطاہر المنتجب الرضی، تمہارا بیٹا پاک ہے۔ آیت تطہیر آئے گی مدینہ میں، اللہ فرما رہا ہے علی پاک ہے مکے میں۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ بھیا عام لوگ جائیں نا، عام لوگوں کی مائیں جائیں نا کعبے میں، اپنے بچے پیدا کرے تو میں مانوں، بلکہ عیسیٰ کی ماں ہٹائی گئی بیت المقدس سے، علی کی ماں خود بلا گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی طاہر ہے، علی منتجب ہے، اس کا ترجمہ نجیب الطرف ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے جس کی اماں بھی پاک، بابا بھی پاک، جہاں شرک کا گزر نہ ہو وہاں نجابت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الروی، یہ تمہارا بیٹا روی ہے۔ رضی سمجھتے ہیں نا، روی،
راضی، یہ ہم پہ راضی، ہم اس پہ راضی. امت ایلیویٹ ہو کر رضی اللہ عنہ بن سکتی ہے، رضا الہی نہیں بن سکتی. رضا الہی یہی ہے، چاہے تو بستر پہ سو کے بن جائے، چاہے تو 15 روٹیاں دے کر منشا الہی کو خرید. ذرا ملاحظہ فرمائیں کیا منظر فکر ہے. الطاہر المنتجب الرضی. تم نے پوچھا ابو طالب تمہارے بیٹے کا نام کیا رکھا جائے، تو سن لیجیے فاسمہ من شامخ علی، یہ بچہ تمہارا آیا ہے علی کی طرف سے. کوئی سمجھ رہے نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا آیا ہے علی کی طرف سے. یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی، ایک میں بھی علی. اللہ نے اپنا نام کسی کو نہیں دیا، حضور کو بھی نہیں دیا. کمال دیکھیے، اللہ نے صفی اللہ بنایا آدم کو، نجی اللہ بنایا نوح کو، خلیل اللہ بنایا ابراہیم کو، ذبیح اللہ قرار دیا اسماعیل کو، قوت اللہ بنایا حضرت یعقوب کو. اسرائیل یعنی قوت اللہ، یہ ہبرو کا لفظ ہے، اللہ کی طاقت بنایا انہیں. ہیبت اللہ بنایا شیخ کو، کریم اللہ بنایا موسیٰ کو، روح اللہ بنایا عیسیٰ کو، حبیب اللہ بنایا حضور کو. کسی کو اپنا نام نہیں دیا، نام سے مشتق کر کے دیا. خود فاطر تھا فاطمہ بنائی، خود محسن تھا حسن کو بنایا، خود کریم الاحسان تھا حسین کو بنایا. مگر یہ واحد علی ہے، خود بھی علی ہوں یہ بھی علی ہے. فاسمہ من شامخ علی، علی اشتق من علی. اے ابو طالب تمہارا بیٹا علی کی طرف سے آیا ہے، یہ مشتق بھی علی سے ہے، خالق بھی علی ہے، مخلوق بھی علی ہے. تو ملاحظہ فرما لیا آپ نے. یہ پہلے سوال کا جواب آ گیا، تھوڑا سا زیادہ نہیں. میرے پاس دلائل اور بھی ہیں مگر آج میں بس ایک ہی دلیل دی ہے اہل سنت کی کتاب سے. ہمارے شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے الحمدللہ. یہ جو توضیح المسائل ہیں ہماری اتھینٹک کتابیں ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے. ہماری دینیات کی چھوٹی سی کتاب لے لیں، اور دینیات کتاب سے لے کر اور مرجع تقلید کے درس خارج تک سب میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی کا نام اذان میں ہے اور اذان میں لیا جاتا ہے. اور آج تو ثابت بھی ہو گیا کہ اذان خود بھی علی ہے، اور حضرت علی لسان اللہ بھی ہے، اور حضرت علی کا نام اللہ کے نام سے ہے، یعنی وہ بھی علی ہے یہ بھی علی. وہ علی العلی الاعلی، اللہ العلی الاعلی ہے. ہم علی اللہ ہی نہیں ہیں، علی کو اللہ نہیں کہتے، نعوذ باللہ. علی عبداللہ ہے، علی اللہ کے بندے ہیں. ہاں ایسے بندے ہیں حضور کو چھوڑ کر آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے، جبریل سے لے کے محمود فرشتے تک ہر فرشتے سے افضل ہے، ہر امام سے افضل ہے، ہر وسیع سے افضل ہے. تو یہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ ہے و خلیفۃ بلا فصل. اس میں کہاں ٹیرورزم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مولویوں کی، اس میں دہشت گردی کہاں ہے؟ دہشت گردی ہے سوسائڈنگ میں، دہشت گردی ہے قتل و غارت گری میں، دہشت گردی ہے کڈنیپنگ میں، دہشت گردی ہے خود سوز حملوں میں، دہشت گردی ہے مسجدوں پہ بم مارنے میں، دہشت گردی ہے صدقے یا رسول اللہ والوں کے جلوسوں کو بم مارنے میں، دہشت گردی ہے نواز رسول کے جلوسوں پر بم مارنے میں، دہشت گردی ہے معصوم بچوں کے اسکول کے بچوں کو مارنے میں، یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی ہے بی بی زینب کی یاد میں مجلس ہو رہی ہو عورتوں کو مارا جائے، یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی یہ ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کو مار دیا جائے، دہشت گردی یہ ہے رسول کے داماد کو مار دیا جائے، دہشت گردی یہ ہے رسول کے دونوں نواسوں کو مار دیا جائے، دہشت گردی یہ ہے ہر قوم کی حجت خدا کو مار دیا جائے، دہشت گردی یہ ہے کہ ہر آزادان کو مارنے
کی کوشش کی جائے، ہر علی اللہ کو والے کو مارنے کی کوشش کی جائے، مگر یاد رکھو فتوے لگانے والوں، یزید مر گیا، شیعہ آج بھی زندہ ہے، معاویہ مر گیا، شیعہ آج بھی زندہ ہے، بنی امیہ تباہ ہو گئے، شیعہ آج بھی زندہ ہے، بنی عباس فی النار ہو گئے، علی والے آل اطہار والے آج بھی زندہ ہے، ضیاء الحق دفاع ہو گیا، شیعہ آج بھی زندہ ہے، حسن بکر دفاع ہو گیا، شیعہ آج بھی زندہ ہے، صدام رخصت ہوا، شیعہ آج بھی زندہ ہے، داعش مر گئی، شیعہ زندہ ہے، طالبان مر گئے تھے، شیعہ زندہ ہے، سپاہ صحابہ برباد ہو گئی، شیعہ زندہ ہے، لشکر جھنگوی تباہ ہوا، شیعہ آج بھی زندہ ہے، احد کے بھگوڑے مر گئے، حیدر کرار کی قوم آج بھی زندہ ہے۔ یہ شب بیداریاں ہمیں انرجی دیتی ہے، یہ آزاداری پہ اب اعتراضات ایک سے ایک ہونے لگے ہیں۔ مثلا اگر آپ یزید پر تنقید کریں تو آپ پر ایف آئی آر کٹے گی، شمر پہ کر لیں، عمر سعد پہ کر لیں، حرملہ پہ کر لیں تنقید تو ایف آئی آر کٹے گی، علی پہ تنقید کریں تو نہیں کٹے گی، گستاخی شان رسالت کر لیں تو نہیں کٹے گی، اللہ کی شان میں گستاخی کر لیں تو نہیں کٹے گی۔ تو کیا یہ ان کو اللہ رسول اور علی سے بہتر سمجھتے ہیں؟ جن کے لیے جو مطالبے کر رہے ہیں ایف آئی آر کٹوانے کے، مثلا ابھی حال میں ایک مفتی نے یہ کہا کہ یہ شب بیداریاں بند کی جائیں، ہمارا سکون آرام خلل میں ہوتا ہے، شب بیداری بند کی، یہ بدعت۔ تو میں نے کہا قرآن مجید کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے میرے حبیب کل کا وعدہ کسی سے نہ کرنا unless کہ انشاءاللہ کہنا۔ آپ بھی کل کا وعدہ اگر کوئی آپ سے لے تو انشاءاللہ کے بغیر نہ کرنا۔ اب تو خیر یہ کلمہ بدنام بھی ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ جو کہتا ہے سمجھے نہیں آنا، کرائیں مجلس میں انشاءاللہ یعنی مطلب نہیں آنا، استغفر اللہ۔ جب یہ حال انشاءاللہ کا ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے آپ حضرات کچھ تھوڑا سا سیکھنا بھی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وعدہ کرو تو وعدہ وفائی کریں۔ اب اللہ کا حبیب اللہ کی مخالفت تو کر نہیں سکتا، یہ تو پاسبل نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کل کا وعدہ کرنا تو انشاءاللہ کہنا۔ ایک وعدہ ہے نبی کی زندگی کا، لَأُعْطِيَنَّ رَعْيَةَ غَدًا، وہ لفظ غدا، غدن غدن دونوں جگہ، کل میں عالم اسے دوں گا، رجلاً کراراً غیر فراراً یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ۔ کل میں عالم اسے دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا محبوب بھی ہوگا، اللہ رسول کا عاشق بھی ہوگا، اور وہ مرد ہوگا، مرد ابتدا میں کہا مرد ہوگا، مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا، اللہ رسول کا عاشق ہوگا، اور وہ پلٹے گا نہیں جب تک فتح نہ کر لے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اتنا قراریت پر یقین تھا اپنے بھائی کی، حیدر کرار کے بھائی کو، کہ بالکل کانفیڈنس سے کہہ دیا وہ پلٹے گا نہیں حتی یفتح اللہ علی یدہ، جب تک اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نہ کر دے وہ پلٹے گا نہیں۔ اب جنہوں نے فرمایا ہے نا کہ شب بیداریوں کو بند کر دو، میں ان سے درخواست کروں گا حضرت صاحب سے کہ وہ 40ویں شب میں خیبر میں کوئی رضی اللہ عنہ نہیں سویا، سارے صحابہ کرام جاگتے رہے، سارے حضرت صاحبان جاگتے رہے۔ تو اب ان سے پوچھے تو انہوں نے جواب دیا ارے وہاں تو علم آنا تھا۔ پتہ چلا جہاں علم آنا ہو شب بیداری بدعت نہیں ہوتی۔
آپ بھی تو علم لا رہے ہیں نا شب بیداری میں. ہاں بدعت بھی ہے. آج سن لیجیے مسجد علی میں تاریخ رقم مجھے بدعت بھی ہے. شب بیداری بدعت بھی ہے, شب بیداری عبادت بھی ہے. شب بیداری کی دو قسم. بدعت بھی ہے. کیسے؟ جن کے مولاؤں سے, آقاؤں سے, بزرگوں سے علم چھن گیا ان کے ہاں بدعت بن گئی, جن کے مولا کو مل گیا ان کے ہاں عبادت بن گئی. اب یہ بھی عجیب و غریب گفتگو ہے کہ بکا جائز نہیں. اپنا کوئی مر جائے تو روتے ہیں. یہ ضیاء الحق کے بیٹے کو میں جانتا ہوں, مجھ سے اس کی کافی واقفیت تھی. تو یہ مجھے مل گیا اتفاق سے کراچی ایئرپورٹ پر, تو رو رہا تھا. میں کہا رو کیوں رہے ہو, خیریت تو ہے؟ ابا مر گئے. میں کہا ارے کیا آپ تو شہید کہتے ہیں نا, تو شہید پہ رونا کیا جائز ہے؟ یہ جس کو چاہے شہید بنا لے, جس پہ چاہے رو لے. ہم اگر شہید اعظم پہ روئیں, قرآن سے پوچھیں افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو تم تعجب کرتے ہو, ہنستے ہو, روتے نہیں ہو؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ بھیا قیامت پہ جو نہ روئے, جب وہ پاگل ہے تو قبرہ بھی تو قیامت ہے, مصائب کی قیامت ہے. اور یاد رکھیں, بچہ روتا ہوا آئے تو زندہ ہوتا ہے, چپ آئے تو مردہ ہوتا ہے. وہ قومیں مر جاتی ہیں جن میں رسم کریا نہیں ہوتی اور انہیں کوئی نہیں مار سکتا, جو اپنے بزرگوں پہ روتی رہتی ہے. اگر غم منانا حرام ہوتا تو حضور نے بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سال کو عام الحزن کیوں قرار دیا؟ وہ سارا سال رو رہے ہیں, نہ خدیجہ شہید ہوئی ہے نہ ابو طالب شہید ہوئے ہیں, دونوں طبیعی موت مرے ہیں. جب حضور کے محسن ہے, پتہ چلا جو حضور کا محسن ہو اس کے لیے رونا جائز ہے, تو بھیا امام حسین حضور کے نہیں, یہ تو اسلام کے بھی محسن ہے, ہر نبی کے بھی محسن ہے, ہر امام کے بھی محسن ہے. اور پھر یہ کہ نوحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی صورت ہے, نام ان کا ہے عبد الغفار, عبد القہار, عبد الجبار, سکن. پکارتا کوئی نہیں, سب نوح کہتے ہیں. نوح کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نوحہ زیادہ پڑھتے تھے. تو نوح اپنی قوم کے مصائب پر, مشکلات پر جو ان پہ نازل ہوئی قوم کی طرف سے, نوحہ پڑھیں تو وہ اولو العزم پیغمبر رہتے ہیں, اور ہم شہید اعظم کے لیے نوحہ پڑھیں تو ہم مسلمان بھی نہیں رہتے. نوح کا تو لقب ہی اس لیے نوح پڑا, بلکہ یوں سمجھیں آدم جنت سے نکلے روتے رہے, ابلیس نکلا ہنستا رہا. ہم نے تو یہی سے سمجھ لیا کسی کی مصیبت پہ ہنسنا ابلیسیت ہے اور اپنی مصیبت پہ رونا آدمیت ہے. یا کوئی لمبے چوڑے استدلال کی ضرورت نہیں ہے. 200 سال آدم روئے ہیں تب توبہ قبول ہوئی ہے. ہنسنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی, رونے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. اگر رونا بدعت ہوتا تو یعقوب علم نبوت سے جانتے ہیں کہ بیٹا زندہ ہے, پھر اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی. ذرا غور تو کریں. ہمیں نہ بتائیے کہ ہم کتنا روئے, مظلوم کے حامی خود جانتے ہیں کتنا روئے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ڈیمیج ہوگی تو مظلوم کی وجہ سے واپس بھی آ جائے. دیکھ نہیں رہے حضرت یعقوب وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم, آنکھیں پتھرا گئی. جب پتہ چلا یوسف کو, کہا اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میرا پیراہن لے جاؤ, وَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ یأتِ بَصِیرًا, میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا, آنکھیں پلٹ آئیں گی. اب میں پوچھتا ہوں افضل یعقوب ہے یا یوسف؟ تو یعقوب اپنے کتے سے کیوں نہیں شفا لے رہے؟ یہ مظلوم کے کتے کا انتظار کیوں ہے؟ تو پتہ چلا شفا میں افضلیت شرط نہیں ہوتی, مظلومیت
ہوتی ہے. افضل رسول ہے, افضل علی ہے, افضل بطول ہے, افضل حسن مجتبی ہے, مگر خاک شفا حسین کی ہے. تو ملاحظہ فرما رہے ہو, گریہ بھی قرآن میں ہے, نوحہ بھی ہے. فبشروه بغلام حلیم فاقبلت امراته في سرة فسكت وجهها قالت عجوز عقیم. ابراہیم کی زوجہ کہتی ہے مجھے تعجب ہے, مجھ ضعیفہ کو بھی بیٹا ہوگا, میں تو عجوز ہوں, بڑھیا ہوں, عقیم ہوں, بانجھ ہوں. کیا کیا جب انہوں نے فرشتوں نے آ کے بشارت دی تو بی بی نے چیخ ماری, فسکت وجہ, اور اپنا چہرہ پیٹ ڈالا. پتہ چلا نبی زادے کے آنے کے تعجب میں چیخ مارنی بھی جائز ہے, اور نبی زادے کے آنے کے تعجب میں ماتم بھی جائز ہے. تو جب نبی زادے کے آنے کے لیے ماتم جائز ہے تو نبی زادے کے جانے کے لیے ماتم کیسے حرام ہو جائے؟ حضرت یعقوب سر پیٹتے رہے, زانوں پہ بھی ہاتھ مارتے رہے. یہ بھی سنت نبی ہو گئی, رونا بھی سنت نبی ہو گئی, نسبت کا بھی پتہ چل گیا. بس آخری جملوں پہ آ رہا ہوں. یہ کالے کپڑے پر بڑا اعتراض ہے, یہ لباس کالا کیوں پہن رہے؟ تو بھیا پہلے تو آپ ذرا خانہ کعبہ کو بے نقاب کر دیں. وہاں کالا کپڑا کیوں ہے, پرپل کیوں نہیں, نیلا کیوں نہیں, پیلا کیوں نہیں, وہاں کیوں کالا ہے؟ پوچھیں ذرا ان سے تو بتائیں گے, سارے متوقع آپ کو بتائیں گے کہ یہ مادر اسماعیل کی تاسی میں کالا ہے, اسے کہ انہوں نے کالی چادر رکھی تھی نشان کے طور پر. عرب کے بدو آتے تھے حج کرنے, اللہ کا گھر بھی ویسا ہی تھا جیسے ان کے گھر تھے, تو وہ عرب کے بدوؤں کے گھروں کا طواف کر کے چلے جاتے. تو اسماعیل کے ماں نے اپنی ایک چادر دی, دو میں سے کالی, وہ لٹکائی تھی اوپر. اس دن سے اس کا غلاف کالا ہی چلا آ رہا ہے. تو ہاجرہ کی تاسی میں کالا لباس جائز ہے, فاطمہ کی سنت میں کالا لباس حرام ہے. کچھ سوچے تو صحیح ہے, غور تو کرے بھیا. پھر یہ کہنا کہ جلوس نہ نکالو, جزا و فضا نہ کرو, چھٹا پارا شروع ہو رہا ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. جزا و فضا جائز نہیں, مگر مظلوم کے لیے جائز ہے. جتنی آواز سے روئے, جتنی آواز سے پکارے ظالم کے خلاف, مظلوم کے لیے جائز ہے. تو ہماری مجلس بھی مظلوم کی مجلس ہے, اور ہمارا جلوس بھی مظلوم کا جلوس ہے, ہمارا ماتم بھی مظلوم کا جلوس ہے. جتنا تیز کرے قرآن کی نظر میں جائز ہے. پھر یہ بھی عجیب و غریب, یہ جھنڈا کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا آپ نے حج کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. تو جس قافلے میں گئے تھے ان کا کوئی جھنڈا تھا؟ ہاں وہ تو ایک جھنڈا تو تھا, وہ ٹمپریری سا تھا. تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ کہ ہمارے قافلے کا نام لکھا تھا. تو کیوں وہ جھنڈا رکھا؟ کہ اس لیے کہ مینا میں رش بہت ہوتا ہے, تو کہیں اگر کوئی بھول جائے, قافلے سے بچھڑ جائے, تو وہ اس جھنڈے کو دیکھ کے مل جائے. میں نے کہا یہ عباس کا جھنڈا بھی یہی کہتا ہے, جو کربلا سے بچھڑ گیا ہے وہ عباس کا جھنڈا دیکھ کے کربلائی ہو. عزادارو, جس طرح آپ بے دریغ خرچ کرتے ہیں, یہ منیر صاحب کا بیٹا بھی تبرک بانٹ رہا تھا, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, اور تمام مومنین کی جو دنیا سے چلے گئے. تو آپ بے دریغ خرچ کرتے ہیں, اللہ جانتا ہے. آپ دیکھ لیں, حج پہ جائیں, اللہ آپ کو لے جائے, یہ کرونا ختم ہو, جیسے جیسے حج قریب ہوتا ہے ویسے ویسے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. ٹیکسی کا ریٹ 10 سے 200 ہو جاتا ہے, ٹیکسی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے, لسی کا, دودھ کا, سب ریٹ بڑھ جاتے ہیں, کھجور کا ریٹ بڑھ جاتا ہے جو کہ فری بڑھنی چاہیے. ادھر دیکھ رہے کربلا میں جیسے جیسے اربعین قریب آتا ہے ریٹ کم نہیں ہوتا, مفت میں دیا جاتا ہے, ہر دکاندار محنت کرتا ہے. تو یاد رکھو, اللہ کے نام پر لوٹنے والے اور ہیں, حسین کے نام پر لٹانے والے
قرآن تو کہتے ہیں ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ اے سلیمان، یہ حکومت جو ہم نے تمہیں دی ہے نا، داؤد کے بیٹے علیہ السلام، یہ ہم نے تمہیں دے دی ہے، یہ عطا میں ہے، جو شے ہم عطا میں دیں تو پھر ہم واپس نہیں لیتے۔ عطا میں دی ہوئی شے اب سمجھ میں آئی بات، کیونکہ علم بھی خیبر میں عطا میں دیا تھا۔ نبی کی عطا بھی خدا کی عطا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس لیے اللہ نے واپس نہیں لیا، نبی نے واپس نہیں لیا۔ قیامت تک علی کے بیٹے کے ملکیت میں چل رہا ہے، ہوگا غازی کا، اٹھائیں گے مہدی بھی۔ یہ بھی عجیب و غریب سوال و جواب ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تابوت کاہے کے نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی قرآن میں کہاں ہے؟ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ۔ جب لشکر طالوت چلا، جنود لے کر، تابوت کے زمانے کا لشکر ہے، اشمعیل پیغمبر کے زمانے کا، تو کہا کہ یہ کیسے یقین ہو کہ تابوت حق پہ ہے؟ کہا حق کی دلیل ایک تابوت آئے گا جس میں اللہ کی طرف سے سکون بھی ہوگا اور نبی کی آل کے تبرکات بھی ہوں گے۔ پتہ چلا تابوت حق والوں کی طرف سے ہوتے ہیں، باطل والوں کی طرف سے نہیں۔ طالوت بہادر تھے، بہادر۔ قرآن کہتا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس لیے طالوت نبی کے جانشین بنے کہ وہ عالم بھی تھے، بہادر بھی تھے۔ تابوت جاہلوں کے گھروں سے نہیں آتے، نہ بھگوڑوں کے گھروں سے آتے ہیں، تابوت ان کی طرف سے آتے ہیں جو عالم بھی ہوں اور کراری بھی ہوں۔ اب یہ سوال پیدا ہوا اٹھائے گا کون؟ یہ تو بڑا بھاری ہوگا، جس میں آل نبی کے تبرکات ہوں گے۔ اللہ نے خود فیصلہ کر دیا تحملہ الملائکہ، اسے ابلیس نہیں اٹھا سکتا، فرشتے اٹھاتے ہیں۔ فرشتوں جیسا مزاج رکھو تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے تابوت اٹھانے۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا ایک زمانے میں ایک بڑے مفتی صاحب سے، میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے کیا تابوت اٹھانا، آپ نبی کا ہی تابوت نہ اٹھا سکے، آپ یہ شبیہ تابوت کیا اٹھائیں؟ آپ کو تو حق ہی نہیں ہے یہ کہنے کا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بھی سوال ہے یہ ذوالجلال لے کے کیوں پھر رہے ہیں؟ ہر شہر کے، ہر ملک کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست کروں گا آپ نے ایموشنل نہیں ہونا، جو قانون ہو، جیسے مسجد علی کا جو قانون ہے اس کو فالو کریں، یہ آپ کے ویلویشن ہے۔ جس ادارے کا جو بھی رول ہو، پرنسپل ہو، شہر کا، ملک کا، اس کے مطابق چلیں۔ البتہ یہ ذوالجلال کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ 5 آیتیں اللہ قسم کھا رہا ہے ان گھوڑوں کی جو بھگوڑے نہیں، تھک گئے ہیں میرے خیال میں، یہ ان گھوڑوں کی قسم ہے جو بھگوڑے نہیں، جو ٹک کے لڑتے ہیں۔ وہ گھوڑے اس قابل ہو گئے کہ اللہ انہیں بے عیب کرا دے رہا ہے۔ ایمان سے بتائیے یہ یزید کے خاندان کے گھوڑے ہیں یا حسین کے خاندان کے گھوڑے ہیں؟ یہ گھوڑوں کا بھی ذکر آ گیا۔ بھیا یہ نظر کا ذکر، نظر پہ اعتراض نہ کرنا، نظر پہ تو جنت بک گئی۔ سورہ دہر 15 روٹیاں نظر کی ہی تو تھی جن پہ جنت بک گئی۔ آدم کے بیٹوں نے نظر کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ عمران نے نظر کی حنا کے لیے کہ مجھے بیٹا ہوگا، عمران کر رہے ہیں حنا کے لیے کہ مجھے بیٹا ہوگا، مریم پیدا ہوئی بیٹی، کہا یہ قبول حسن ہے، اسی کے شکم سے عیسیٰ آئے گا جو نظر پوری کرے گا، متولی بنے گا۔ تو میں یہ نہ سمجھ سکا قرآن عیسیٰ کو، عمران کے نواسے کو عمران کا بیٹا کہہ رہا ہے،
اب مسلمانوں انصاف تو کرو، اگر عمران کا نواسا عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے تو کیا محمد کے نواسے محمد کے بیٹے نہیں؟ وہ نظر ہوئی، یہاں بھی نظر، وہ بھی نظر، نظر اللہ نیاز حسین۔ یہ پتہ ہے نظر اللہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین وہ ہیں جن کا تعلق اللہ سے، نظر کرتے اللہ کے لیے، نیاز کرتے ہیں حسین کی۔ نظر اللہ نیاز حسین۔ یعملون لهم ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات۔ آپ کہہ رہے ہیں نیاز کا ذکر، میں تو نیاز کے برتنوں کا ذکر قرآن سے سورہ سبا سے لکھا تھا، 13ویں آیت میں لکھا ہوا۔ سلیمان نبی کہتے تھے جنوں سے کہ تم سابقہ نبیوں کی فوٹوز، پکچرز، تماثیل بنا کے لے آؤ، جن میں وہ نماز پڑھتے تھے محراب میں، ان کی فوٹوز بنا کے لے آؤ، پکچرز بنا کے لے آؤ، اور 1,000 کے افراد کے لیے بڑے بڑے پیالے لاؤ، شربت بنایا جائے، اور جس میں 1,000 کا کھانا پکائے، اتنی بڑے دیگے لاؤ کہ لوگ حق کا پیغام سننے آتے ہیں، نبی کے گھر میں پیاسے بھی نہ جائیں، بھوکے بھی نہ جائیں۔ تو نیاز وہاں بڑھتی ہے جہاں نبیوں کے پیغام ہو، جہاں بتوں کے پیغام ہو، وہاں نیازیں نہیں بڑھا کرتی۔ بھئی اللہ آپ کو لے جائے کوثر تو پیئیں گے قیامت میں، یہاں جو پی رہے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ زمزم، زمزم ہے نا۔ تو مینا والوں کی سبیل جائز ہے، کربلا والوں کی سبیل جائز نہیں۔ یہاں جلوس نکل رہے ہیں صفا و مروہ کے درمیان، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، یہاں جلوس نکل رہے ہیں۔ بھیا مینا ہے خواب، کربلا ہے تعبیر۔ اگر خواب کے جلوس نکل سکتے ہیں تو تعبیر کے جلوس کیسے نہیں نکل سکتے؟ اگر خواب کے احرام پہنے جا سکتے ہیں تو تعبیر کے احرام کیسے نہیں پہنے جا سکتے؟ بس مجلس تمام ہوئی یہاں پر، اور پہلا جلوس لے کر عابد بیمار چلے۔ کچھ سیدانیاں ہیں جن کے ہاتھ پس گردن بنے ہوئے ہیں، جو جلوس کا سربراہ ہے اس نے طوق خاردار پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ دیکھیں جب کوئی خطیب خطاب کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویل ڈریس ہو۔ یہ جو ڈریس میں پہن کے بیٹھا ہوں اگر یہ نہ ہو تو مجھ سے تقریر نہیں ہوگی، ویل ڈریس ہونا چاہیے۔ اور خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ بھی کھلے ہو تاکہ اشاروں سے سمجھا سکے، اس کی گردن بھی مجبور نہ ہو، سر سے اشارہ کر سکے۔ اس جلوس کے خطیب ایسے ہیں، جب جلوس ہوتا ہے نا ماتمی، تو جو پھوپھی بولتی ہے اس کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے ہیں، یا پھوپھیاں بولتی ہیں اور بیمار ہے جو گردن اٹھا ہی نہیں سکتا تو اپنے اس کی گردن جھکا دی۔ بوسیدہ کپڑے ہیں، اور اس جلوس، آپ کے جلوس کے بچے، آج شب بیداری ہوگی، آپ کے بچے واپس چلے جائیں گے، صبح 8-9 بجے تک آپ کے بچے سو چکے ہوں گے، اور یہ ماتمی جلوس ایسا ہے مسلسل شب بیداریاں کرنے والا۔ آپ تو نیاز لے لیتے ہیں نا، پانی بھی پی لیتے ہیں، ان کو کوئی نیاز نہیں دیتا، ان کو کوئی پانی نہیں دیتا۔ یہ خطیب کا گلا جب خشک ہوتا ہے تو آپ یہاں پانی رکھتے ہیں، یہ آپ نے کیس بنا کے رکھا ہے بوتل کا، تاکہ خطیب یہاں سے پانی پی سکے۔ دارین کو وار دوں اس خطیب پر جس کو کربلا سے شام تک کسی نے پانی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کے بچے، اللہ ان کی زندگیاں کرے، جوانوں کی زندگیاں، بچوں کی زندگیاں، بچیوں کی زندگیاں دراز ہوں، عزاداران سید الشہداء خیر خیریت سے 2-4-8 گھنٹے زحمت برداشت کر کے جا کے اپنے بستروں پہ سو جاتے ہیں۔ اس جلوس کے شرکاء میں 64 بچہ تو گر کے مر گیا۔
बड़ी आन बान से शान और शौकत से जुलूस निकला था मदीना से। पता है कितने महमल थे? 53 महमल थे, और जब वापस आए तो 3 रह गए। 86 बीबियां थी जो करबला से चली थी, 12 वापस आए। 64 बच्चे थे, सिर्फ 5 वापस आए। ये जुलूस इतना महंगा जुलूस है, ये शब्बेदारियां इतनी कड़ी शब्बेदारियां थी। अजीजों, अलहाज ने जो मसीहा पढ़ाते रही, सारी जो गुफ्तगू होती रही, सलाम सुनता रहा हूँ। ज्यादातर फोकस आपका आबिद बीमार पे था, और फिर आपने हुक्म दिया है कि तस्करा थोड़ा सा बीवियों को भी करना है। जल्दी जल्दी मैं जहमत तमाम करूंगा। ताबूत भी आएगा। याद रखें, ये उसका ताबूत है जो 37 साल जिंदा रहा, मगर किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। एक शख्स ने कहा, इन्नल क़त्ल लकुम आदा व शहादत लकुम सआदा फमाज़ा युब्कीका या इब्न रसूलिल्लाह। रसूल के बेटे, कत्ल हो जाना तो आपकी आदत है, शहादत तो आपकी सादत है, फिर ज़ारो कतार क्यों हो रहे? फरमाते हैं, भाई फूफियों, माओ, बहनों, बेटियों के साथ बाजारों में फिराया जाना, दरबारों में खड़ा किया जाना, बेमुकनो चादर अपने खानदान के अहले हरम को लेके दरबारों बाजार में जाना, ये तो हमारी आदत नहीं। मौला कब तक रोएंगे? फरमाते जब तक जिंदा रहूंगा। सरकार बस कीजिए। फरमाते भाई तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब नबी के 12 बेटे थे, एक गायब हुआ था नजरों से। अल्लाह का नबी इज़्ने इमामत से, इल्म नबूवत इज़्ने नबूवत से जानता था कि बेटा जिंदा है। इतना रोए कि आंखें पथरा गई। मैंने तो करबला की रेत पर 18 यूसुफ तड़पते देखे। अल्लाह अकबर। खाना सामने आता तो रो पड़ते, पानी सामने आता तो रो पड़ते, करीज बिस्तर बिछाती तो फरमाते बंद कर दो बिस्तर को, मेरे प्यारों को तो रेत मिली। अल्लाह अकबर। मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? फरमाते थे अशाम अशाम अशाम। मौला कोई अनोखा जुल्म हुआ? फरमाते हैं 5 लाख तमाशबीन मौजूद था मेरी फूफियों के सरों का तमाशा करने। मासूम इमाम एक जुमला कहते हैं, उकादो ज़लीलन फी दमिश्क का अन्ननी अब्दुम मिन ज़ंब गाब नसीरू। सोचता हूं कभी कभी पढ़ूं या न पढ़ूं। ऊतीना बिहिबाल वरबतूना कल अनाम। तर्जुमा कर दूं, शायद बर्दाश्त न हो, पहले मैं तर्जुमा करता हूं कि हमें ऐसे हंकाते थे जैसे जानवरों को हंकाता जाता है। हमें ऐसे रस्सियों में बंद कर दिया जैसे जानवरों को बंद करते हैं। फरमाते हैं शाम के बाजार में मुझे यूं रुसवा करने की कोशिश की गई जैसे अफ्रीका का कोई गुलाम हो जिसके कोई वली वारिस ना। अल्लाह अकबर। एक जुमला बड़ा अजीब है। सरकार ये बताइए कि लोगों को कैसे पता चलता कि आपका काफिला यहां से गुजर गया? हाथ जोड़ के मांगना चाह रहा हूं अगर बर्दाश्त हो। फरमाते हैं ये जालिम रास्ते में बाजार शाम में मेरी फूफियों, माओ, बहनों, मेरे अहले खाना, मेरी बेटियों को इतने ताज़ियाने मारते थे मेरे अहले हरम के खून की धारें बह जाती। गुजरने वाला उन खून की धारों के सहारे पहचान लेता, जान लेता हमारा काफिला कहाँ गया। या ज़हरा 72 घंटे लग गए एक बाजार उबूर करते करते। 72 घंटे।
किसी को इतना गरीब न करे जितनी ये बीबी ज़ैनब हो गई थी शाम में। जैसे देखा ना रश मजमायाम बलआम देखा, बीबी कहती है शिमर हमारी कोई बात तो मान ले, ऐसे कर जो मेरे भाई का नेजा, सर वाला नेजा, मेरा भाई कुरान पढ़ रहा है ना, इसको आगे ले जा, ये तमाशबीन मेरे भाई का कुरान सुने, हमारे चेहरों और सरों की तरफ निगाह न करे। कभी भी नहीं, ये मदीना नहीं, ये शाम है। अच्छा फिर इस तरह कर ये चराग बुझा दे, हम रसूल साथिया। कितनी मजबूर हो गई थी अली की बेटी। अल्लाह अकबर, पढ़ूं रिवायत मुकम्मल करूं? अच्छा अगर ये भी नहीं करता, हमारे हाथ खोल दे ताकि हम अपने चेहरों को छुपा दें। इसलिए एक नमाज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। बस मजलिस हो गई, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। दो के दो जुमले और सुनिए। एक जुमला तो ये मेरे अजीजों के एक शहर है हुम्मस, पुराने जमाने में इसको हिम्स कहते थे, अरबी में हा के नीचे से, अब इसे हुम्मस कहते हैं। जब ये रुका हुआ काफिला वहां पहुंचा तो इस शिमर ने अपने एक नौकर को बाहर खैमे के बाहर बिठाया और कहा मैंने बीमार को बिठाया है धूप में, और इसके काफिले की बची खुची औरतों को बिठाया है सूखे दरख्त के नीचे। तू ख्याल रखना ये बीमार उठ के कहीं इस खैमे की ओट में ना आ जाए। वो ताजियाना लेके बैठा रहा, ये सो गए मलाइन। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे मौला के बदन में आबले पड़ गए। मेरा मौला उठा, खैमे की ओट में आया ताकि थोड़ा सा आराम कर ले और ये आबले ठंडे हो जाए। अल्लाह अकबर, जैसे ही जंजीरों की आवाज आई, शिमर ताजियाना लेके निकला। बीबी ज़ैनब ने खुद को सज्जाद पे गिरा दिया, उम्मे कुलसूम ने इमाम सज्जाद पे खुद को गिराया। फूफियां आई, माहें आई, और एक अजीब जुमला का बीबी ज़ैनब ने, ऐ शिमर तेरी इजाजत ये नहीं ना कि तू कुदरती साए में हमारे बीमार को नहीं बैठने देना चाहता? अगर हम अली और रसूल की बहू बेटियां इसके बदन में साया कर ले फिर तो तुझे कोई तकलीफ नहीं। एक घंटे से मुतजाविज बीबियां साया करती रही और रोज़े रसूल का रुख करके कहती थी नाना हम कितने गरीब हो गए। या ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम हो गई। एक आखिरी जुमला। आबिद बीमार कहते हैं कि जब हम बाबू साहब पे 3 घंटे के बाद अंदर दरबार में पहुंचे तो अंदर पहुंचते वक्त सदर दरवाजे पर मेरी फूफी बैठ गई, जैसे हाजी हज बैतुल्लाह बैठ जाता ऐसे बैठ गई मस्जिद के दरवाजे पर और मुझसे कहती है या अली अफजल हुसैन अरनी तरीक़त नजफ, बेटा मुझे नजफ का रास्ता बता दे। कहा मम्मी अम्मा नजफ का रास्ता क्यों पूछती है? कहा जब मेरा बाबा जा रहा था 21 की शब में मेरे बाबा ने ये सारे हालात मुझे बताए थे। मैंने कहा था बाबा सारे मसाइब बर्दाश्त कर लूंगी, जब शराबी का दरबार हो और कुर्सियां सैकड़ों लगी हो और मेरे भाई का सर तश्त में रखा हो, जरा बता देना शराबियों के दरबार में शरीफ साथियां कैसे जाती है। एक मर्तबा बीबी कह रही थी कि उठ के खड़ी हो गई, तो चलो मेरे बेटे आ गए थे बीमार, अब दरबार में चलो, वो मेरा बाबा आ गया मातमे हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।